آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی ایک انتہائی پرتعیش آغاز سے ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے تک کا سفر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی۔ جی ہمارے پاس کچھ حوالے ہیں صحیح البخاری سے بھی جو ان کی شہادت اور زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے وہ نوجوان جو ناز و نعم میں پلا، اسلام کا پہلا سفیر بنا اور پھر شہید ہوا۔ بالکل، اور یہ ذرائع ہمیں آپ دیکھیں ان کی زندگی کے دو بالکل مختلف دور دکھاتے ہیں۔ ایک وہ اسلام سے پہلے والی زندگی عیش و آرام کی، ہاں، اور دوسری اسلام قبول کرنے کے بعد جو قربانیوں سے بھری ہے، خاص طور پر پھر غزوہ احد کا واقعہ، ان کی بہادری اور شہادت۔ تو آئیے نا پہلے ان کی ابتدائی زندگی کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ ذرائع میں آتا ہے کہ وہ مکہ کے امیر ترین گھرانوں میں سے تھے۔ جی ہاں، بہت امیر۔ والدین اتنا خرچ کرتے تھے، 200 درہم کے لباس پہناتے تھے اس زمانے میں۔ بالکل، اور خاص خوشبوئیں، مطلب بہت لاڈ پیار والی زندگی تھی ان کی۔ تو پھر اسی پس منظر میں ان کا چھپ کر اسلام قبول کرنا، یہ تو بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا قدم، اور جب گھر والوں کو پتہ چلا تو قید کر دیا۔ یہ سمجھے کہ ایمان کی پہلی آزمائش تھی۔ اچھا۔ اور پھر جیسے ہی موقع ملا تو وہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ دین کی خاطر یہ ان کی پہلی بڑی قربانی تھی، گھر بار چھوڑنا۔ پھر حبشہ سے واپس آئے، مدینہ ہجرت کی، اس کے بعد تو لگتا ہے جیسے سب کچھ بدل گیا۔ ہاں بالکل۔ ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک بار دیکھا ایک پھٹی پرانی چادر میں، جی، جس پر چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ اور یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی ہاں، یہ سوچ کر کہ کل جو اتنے قیمتی لباس پہنتا تھا آج اس حال میں ہے، یہ تضاد بہت گہرا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات اہم ہے نا کہ یہ جو تنگی تھی یہ کوئی مجبوری نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ بڑی حد تک اختیاری تھی، یہ زود تھا، مطلب دنیا سے بے رغبتی، اور یہ ان کی ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اسی کردار، اسی بھروسے کی وجہ سے غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور ذمہ داری بھی۔ جی، قیادت کی نشانی، بہت بڑا اعتماد تھا ان پر۔ اور پھر احد کے میدان میں جب حالات بگڑے، افراتفری پھیلی، ان کی ثابت قدمی تو کمال کی ہے۔ بے مثال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک دشمن نے حملہ کیا، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ جھنڈا گر جائے، اللہ اکبر۔ مگر انہوں نے فوراً جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ فوراً؟ جی، پھر دوسرا حملہ ہوا، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ تو پھر جھنڈا تو گر گیا ہوگا۔ نہیں، یہی تو بات ہے، انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اپنے کٹے ہوئے بازوؤں اور سینے سے اسے تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی حالت میں ان پر تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ جان دے دی، مگر اپنی زندگی میں وہ پرچم نہیں گرنے دیا۔ یہ کیسی استقامت ہے، کیسی ذمہ داری کا احساس ہے۔ جی، ایک لازوال مثال ہے۔ شہادت کے بعد کا منظر بھی، وہ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب تدفین کا وقت آیا ہاں، تو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی ان کے پاس۔ جی، صرف ایک چادر، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر۔ یہ وہی شخص تھے جو 200 درہم کا لباس پہنتے تھے۔ جی ہاں، وہی۔ یہ منظر جیسے اس تضاد کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ اللہ۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ان ابتدائی مسلمانوں کا ایمان کتنا گہرا تھا۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ، آرام، دولت، یہاں تک کہ جان، سب قربان کر دینا ہی اصل کامیابی تھی۔ تو حاصل کلام کیا ہے اس پوری کہانی کا؟ ایک زندگی جو عیش و عشرت سے شروع ہوئی اور شہادت پر ختم ہوئی، وہ بھی اس حال میں کہ پورا کفن بھی نہیں تھا۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ ایمان انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، کتنا بدل سکتا ہے۔ صحیح۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اصل دولت کیا ہے، حقیقی کامیابی کس چیز میں ہے، اور شاید یہ بھی کہ انسان کس چیز کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے دور میں یہ سوچنا اہم ہے کہ کیا کوئی ایسی قدر، کوئی ایسا مقصد ہمارے سامنے ہے جس کے لیے ہم اپنا وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں جو ہمیں عزیز ہے، اور وہ سب کچھ آج کے زمانے میں ہے کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔